نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ زمر کا درس چل رہا ہے۔ اس کی آیت جو غالباً اس پارے کی آخری آیت بنتی ہے، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ انک میتن، یہ بات ذہن میں رکھیں، میتن اسے نہیں کہتے جس پر موت آ چکی ہو، میتن اسے کہتے ہیں جس پر موت آنی ہو، یہی اس کا اصل معنی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ محبوب، خبر دی جا رہی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اے محبوب، آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان پر بھی موت آنی ہے، آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان پر بھی موت آنی ہے۔ اب اس آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد والی حیات سے بالکل نہیں ہے، اس لیے عام طور پہ مفسرین نے اس آیت کے تحت اس مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں۔ لیکن ہم کیوں چھیڑتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارے زمانے میں حیات النبی کا جو منکر ہے وہ اس آیت سے استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس پر بات کرنی پڑتی ہے، ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں چھیڑنا پڑا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، انک میتون و انہم میتون کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کی حیات کا مسئلہ یہ چھیڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ اعتراض کریں گے کہ جب کسی نے نہیں چھیڑا تم کیوں چھیڑتے ہو؟ تو انہیں جواب دینے کے لیے عرض کرتا ہوں، ان سے یہ کہہ دیں کہ ان کے زمانے میں اس آیت سے کسی منکر حیات نے استدلال نہیں کیا تھا، لہذا ان کو جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ہمارے زمانے میں اس آیت سے منکرین حیات نے استدلال کیا ہے، اس لیے ہمیں جواب دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جب ایک آدمی اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف اس آیت کو پیش کرے گا تو پھر ہمیں جواب تو دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں اور امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں۔ قرآن کی آیت ذہن میں ہو اور آپ کے پیش نظر رہے، انک میتون و انہم میتون۔ آپ علیہ السلام کے لیے لفظ الگ، امت کے لیے لفظ الگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ نبی کی موت اور طرح کی ہے، امتی کی موت اور طرح کی ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے یہ دونوں لفظ الگ الگ لائے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا اللہ کو، انک وہم میتون، کہ آپ بھی اور وہ بھی مرنے والے ہیں، ان کو موت آنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، انک میتون و انہم میتون۔ جیسا کہ سورۃ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا وہم بہ وہم بہا، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کیا۔ یوسف کا ارادہ اور تھا، زلیخا کا ارادہ اور تھا، دونوں کا ارادہ ایک نہیں تھا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی موت کے لیے الگ لفظ، امت کی موت کے لیے الگ لفظ، آپ کی موت اور طرح کی ہے، امتیوں کی موت اور طرح کی ہے، اس میں فرق ہے۔ اس لیے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں کہ امت کی موت، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ خروج روح، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور نبی کی موت کیسے آتی ہے؟ بصورت حبس روح، حبس روح۔ حبس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ امت کی موت خروج روح کی صورت میں، نبی کی موت حبس روح کی صورت میں۔ خروج روح کا معنی روح جسم سے نکل جائے، حبس روح کا معنی روح جسم میں، قلب اطہر میں سمٹ جائے، دل کے اندر سمٹ جائے۔ فرمایا چونکہ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے لیے میتون کا لفظ بھی الگ لائے اللہ، اور امتیوں کے لیے میتون کا لفظ بھی الگ لائے۔ اس پر ایک دو چار نہیں، کئی قرائن شاہد ہیں کہ دونوں موتوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا، موت کو نیند اور نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں
موت پر نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے، چند دن پہلے سورۃ یاسین میں یہ بحث گزری ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ اسی طرح نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اب دیکھیے نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے، اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ جب نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ نبی کی نیند کیا ہے؟ جو ظاہر پر آتی ہے، قلب اطہر بیدار رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو سو جاتے ہیں پھر بلا وضو اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، وہ بیدار رہتا ہے۔ تو نبی کی موت بھی یہ ظاہر پر آتی ہے، قلب اطہر میں حیات ہوتی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، امتی کی نیند ناقض وضو ہے۔ جیسے امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے، اسی طرح امتی اور نبی کی موت کے وقوع میں بھی فرق ہے۔ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، نبی کی موت کے بعد اس کا مال رشتہ داروں میں بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، امتی کی موت کے بعد اس کا مال بطور وراثت تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور مال وراثت میں کب تقسیم ہوتا ہے؟ جب مرنے والے کی ملک سے نکل جائے۔ اور مرنے والے کی ملک سے کب نکلتا ہے؟ جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے۔ امتی کا تعلق چونکہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نبی کا تعلق ختم نہیں ہوتا تو مال بھی ملک سے نہیں نکلتا، اس لیے امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے۔ دوسری بات سمجھیں، امتی کی وفات کے بعد بیوی کا تعلق شوہر سے ختم، کیونکہ بیوی کا تعلق تب تک جب روح اور جسم کا تعلق تھا، اور جب روح اور جسم کا تعلق ختم تو زوجیت کا تعلق بھی ختم۔ لیکن پیغمبر کی بیوی کا تعلق وفات کے بعد بھی باقی رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح اور جسم کا تعلق باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ اس کو ایک اور طرح سمجھیں، تھوڑا فرق بعض چیزیں مثال سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کہیں جلسہ ہے، بیان کرنے والے خطیب بھی ہیں، اور آخر میں اعلان کیا بھائی سب لوگ کھانا کھا کے جائیں، دسترخوان بچھ گئے اور جو ہے وہ کھانا رکھ دیے گئے۔ اب یہ بڑے خطیب صاحب جو بڑی دور سے سفر کر کے بیان کے لیے آئے تھے یہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اب میزبان کہتا نہیں حضرت یہاں نہیں، آپ کا کھانا یہاں نہیں ہے، آپ کا کھانا وہاں دفتر میں ہے، آپ کا کھانا یہاں نہیں ہے، آپ کا کھانا دفتر میں ہے۔ یہ اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دونوں کھانوں میں فرق ہے۔ سامعین کا کھانا الگ ہے، خطیب کا کھانا الگ ہے، یہاں کھانا اور طرح سے ہے، وہاں کھانا اور طرح سے ہے۔ جیسے اس بات مثال میں فرق سمجھا، ایسے ہی وہاں بھی آپ فرق سمجھیں۔ انک میتون و انہم میتون، نبی کے لیے میت کا لفظ الگ لائے، امت کے لیے الگ لائے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسری بات سمجھیں، ایک علمی بات ہے، ایک لفظ دو بار بولیں معنی ایک ہو تو اس کو تاکید کہتے ہیں کہ تاکیداً دوبارہ کہا گیا، اور ایک لفظ دو بار بولیں اور معنی الگ ہو اس کو استئناف کہتے ہیں۔ اور علم بلاغت کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ استئناف تاکید سے اولیٰ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ تو اگر معنی میتون کا ہے، اگر جو معنی میتون کا ہے وہی معنی میتون کا بھی ہو تو یہ تاکید بنتی ہے۔ اگر دونوں کا معنی الگ الگ ہو جیسا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ استئناف ہے۔ بلاغت کا تقاضا بھی، علم بلاغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی کی موت الگ اور امتی کی موت الگ ہونی چاہیے، اس لیے ورنہ تو یہ تاکید ہوگی، اور تاکید کا معنی لینا یہ کم درجہ ہے، کمتر درجہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بس اوقات ہم بات کرتے ہیں، عقائد سمجھاتے ہیں، ایک بندہ پوری طرح بات کو سمجھ لیتا ہے، اپنا عقیدہ سمجھتا ہے، اس کی دلیل سمجھتا ہے، اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، تشفی ہو جاتی ہے، اور وہ 100% مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ بات دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنا عقیدہ سمجھ لیا، عقیدہ اختیار کر لیا، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ دوسرے کو ہم نہ سمجھا سکے تو اس سے ہماری نجات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے اپنے عقائد کو خوب سمجھیں اور خوب اطمینان دلائل کو بھی سمجھیں، تشفی بھی کریں، مطمئن بھی ہو جائیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں
ان کی گفتگو کے اندر بھی ایک دھوکے کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارا عام دوست بلکہ ہمارے عام مولوی صاحبان بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک جگہ موجود تھا اور میرے ساتھ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم بھی تھے، ایک پروگرام میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اس میں مماتی طالب علم بھی تھے، کچھ دوسرے بھی تھے۔ ایک بندہ جلدی سے کہنے لگا کہ جی آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم آپ علیہ السلام کی پہلے وفات مانتے ہیں، پھر وفات کے بعد حیات مانتے ہیں۔ تو جلدی سے کہنے لگا جی اس پر کوئی قرآن کی آیت پیش کریں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ تم وفات مانتے ہو؟ کہتا مانتے ہیں۔ تو مولانا فرمانے لگے پہلے تم وفات کی آیت تو پیش کرو نا، کہ اللہ کے نبی پر موت آ گئی، اس کی آیت پیش کرو۔ جلدی سے کہنے لگا انک میتون و انہم میتون۔ پتہ نہیں یہ لوگ ان کو پڑھانے والے، جن کو یہ مفسر قرآن اور شیخ القرآن اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں، وہ ان کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو پوچھا کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت آپ علیہ السلام زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ کہنے لگا یہ زندہ تھے۔ میں کہ آیت اتر چکی ہے، آپ علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس سے کیسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی؟ یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پر موت آئے گی، خبر ہے، آپ پر موت آ گئی، آپ کی وفات ہو گئی، اس کی آیت چاہیے۔ موت آنی ہے، ایک ہے وقوع موت، ایک ہے موت کی خبر۔ یہ موت کی خبر ہے کہ آپ کو موت آئے گی، سارے انسانوں کو موت آئے گی، مجھے بھی موت آئے گی، لیکن میں زندہ بیٹھا ہوں۔ آیت اتری تھی، حضور علیہ السلام موجود تھے، اس سے تو آپ کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ اور کبھی ایک اور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا تو بھی نفس ہے کہ نہیں؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا میں بھی نفس ہوں، آیت بھی موجود ہے، تو بھی زندہ بیٹھا ہے، میں بھی زندہ بیٹھا ہوں۔ اس میں تو موت کی خبر ہے کہ موت آئے گی، ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا، ایک وقت آئے گا۔ اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ موت آ گئی۔ اچھا کبھی ایک اور آیت پڑھ دیں گے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ ہم نے کہا دیکھو ہم سوتے ہیں، ہمارے اوپر تو موت نہیں آتی، تم بھی رات سوئے تھے دن کو اٹھ گئے ہو، تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئی۔ اس میں بھی موت کی خبر ہے، اور موت آئی یا نہیں اس کا ذکر تو اس آیت کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور ان کے ایک آدمی تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہ معلوم کیا کچھ کہتا تھا، اس کا تو دعویٰ یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے اس مسئلے پر 70 قرآن کی آیتیں، 1800 حدیثیں ہیں۔ ایک مناظرے کے اندر حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو ہم نے تجھے جو ہے 69 آیتیں معاف کی ہیں، صرف ایک آیت قرآن کی پڑھو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے۔ 1800 حدیثیں نہیں، 1799 حدیثیں ہم نے معاف کی۔ ایک حدیث سناؤ اللہ کے نبی کی جس میں یہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر موت آ گئی ہے اور میں فوت ہو گیا ہوں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو قرآن پر؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر؟ خوف خدا کرو۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور سب لوگوں کی موت کی خبر ہے کہ موت آئے گی، موت آ چکی اس کی خبر نہیں ہے۔ دیکھیے منکرین حیات جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات فی القبر پر آیت پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کی دلیل دو۔ تو آپ ان سے پوچھو بھئی ہماری دلیل تو بنتی نہیں ہے، پہلے وفات ہوگی پھر حیات ہوگی۔ آپ وفات کی آیت لے آؤ پھر ہم سے حیات کی آیت لے لو، پہلے تم وفات کی حدیث لے آؤ پھر ہم سے حیات کی حدیث لے لو۔ پہلے وفات تو ثابت کرو پھر ہم حیات بھی ثابت کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موت پر صرف ایک ہی دلیل ہے ساری امت کے پاس، قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث رسول میں کوئی دلیل نہیں ہے، ایک دلیل ہے وہ ہے اجماع امت کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع ہم کہتے ہیں جس دلیل سے آپ کی موت ثابت ہے اسی دلیل سے آپ کی حیات فی القبر بھی ثابت ہے۔ جب آپ کی موت اجماع سے ثابت ہے تو حیات بھی اجماع سے ثابت ہوئی۔ تو آپ لوگ حیات پر اجماع نہیں مانتے، بلکہ آپ کہتے ہیں پہلے قرآن پیش کرو،
تو ہم بھی کہتے ہیں کہ موت پر پہلے قرآن پیش کرو۔ جب موت پر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو آپ حیات پر ہم سے کیسے قرآن کی دلیل مانگتے ہیں؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بات تحمل سے کرنی چاہیے، جلد بازی نہ ہو۔ ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے، ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس تو حدیث رسول بھی ہے، ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اقوال صحابہ بھی ہیں، ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس امت کے مفسرین، محدثین، مؤرخین اور جو ہے صوفیاء اور ان کے اقوال اور ان کے فرامین بھی، ہم ڈرتے کس بات سے ہیں؟ آپ کی وفات بھی اجماع سے ثابت ہے، اور وفات کے بعد جو حیات ہے وہ بھی اجماع سے ثابت ہے۔ جو اجماع کا منکر ہے وہ آپ کی وفات ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جب وفات ثابت نہیں کر سکتا تو ہم سے حیات پر دلیل کیوں مانگتا ہے؟ وہ پہلے وفات تو ثابت کرے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھیں، عقائد سمجھیں، اصل عقائد ہیں، عقائد درست ہیں، عمل میں کمی پیشی ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ عمل بہت اچھے ہیں، عقائد گڑبڑ ہیں، معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے عقائد کو سمجھیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔